نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سب سے پہلے میں تمام دوست احباب، میرے بہن بھائی سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے سبھی خیر خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا داڑھی کے بارے میں۔ داڑھی رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں رکھنی چاہیے، کچھ رکھتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، داڑھی رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری چیز، آپ جب داڑھی رکھیں تو اس کا مکمل خیال کریں۔ داڑھی یہ نہیں کہ بس داڑھی آ گئی تو آ گئی، خود ہی بڑھتی رہے گی، نہیں۔ دیکھیں، یہ داڑھی ہے، جب بھی آپ نے داڑھی رکھنی ہے اس کا خط لازمی کروانا ہے۔ داڑھی کو چھوٹا مت کروائیں، اسے بڑھنے دیں، لیکن کچھ بال چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں داڑھی کے بالوں کو برابر رکھیں اور اسے بڑھنے دیں۔ داڑھی رکھنا سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ داڑھی کو رکھیں، حضور کی اس سنت کو اپنائیں۔ داڑھی رکھنا ایک بہت بڑی سنت ہے، اور جس شخص نے داڑھی رکھی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ اسے کبھی یہ چہرے کا کینسر نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، یہ حضور کی سنت ہے، اور اس سنت کے ساتھ آپ کو میں نے کرامت بھی بتائی کہ انسان کتنی بڑی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے نیت کی کہ اس نے داڑھی رکھنی ہے، اس نے رکھ لی۔ اب نیت کرنے کے بعد اس کے چہرے پہ داڑھی کے اتنے بال آ گئے، اور اس کے بعد اس نے ان بالوں پر مشین پھروا دی یا ان بالوں کو اتروا دیا، شیو کروا لی، تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا۔ اس شخص کو اس چیز کا بہت بڑا گناہ ملے گا کہ اس نے پہلے داڑھی رکھی اور اس کے بعد اسے اتروا دیا۔ تو میں درخواست کروں گا خدا را کہ داڑھی رکھو، اور اگر رکھو تو سوچ کے رکھو، اس کا ادب کرو، اس کا خیال کرو۔ چلو یہ نہیں سوچتے آپ لوگ کہ یہ ہماری داڑھی ہے، کم از کم اتنا سوچ کے ہی خیال کر لو کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ خدا را خیال کرو، سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، تو سنتے رسول کو اپناؤ، تاکہ تم جب مرو تو اللہ بھی خوش ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود و سلام پڑھتا تھا، اور ان کی ہر سنت پر اس نے عمل کیا۔ اور چاہے تم باقی سنتوں پہ عمل کرو نہ کرو، وہ تمہارا فعل ہے، لیکن اگر یہ داڑھی رکھو گے تو میرا مالک اس سے بھی خوش ہو جائے گا کہ چلو اور کچھ نہیں،
اس نے میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک سنت ہے وہ تو اپنائی، اور اگر داڑھی رکھو تو اس کا خاص خیال رکھو، داڑھی کا خط کرواؤ، داڑھی کو کنگھی کرو، داڑھی کے بالوں کو ادھر ادھر نہ جانے دو، داڑھی کو جب کنگھی کرو جو بال اتریں انہیں سنبھال لو، ان بالوں کو زمین پہ نہ پھینکو۔ اس کے بعد اپنی مونچھیں اترواؤ اور داڑھی رکھو۔ اس کے علاوہ مزید جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کچھ لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے جو کہ نارمل آتی ہے، جیسا کہ سیدھے بال ہوتے ہیں، البتہ یہ انگلی کی طرح کہ وہ سیدھے بال ہیں، اور کچھ لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے کنڈلے بالوں کی طرح جو کہ اس طرح سے مڑ کے آ رہی ہوتی ہے، جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ہے۔ جو یہ کنڈلے بالوں والی داڑھی ہوتی ہے اسے بالکل مت کٹوائیں، یہ جیسی آتی ہے اسے آنے دیں، یہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہاں پر یہ ہے کہ اس کا خط کرواتے رہیں، اور جیسا کہ خط ہوتا ہے چہرے پہ یہاں سے سارا یہ جو بال اضافی اوپر اوپر نکل آتے ہیں، ان کو جب کٹوایا جاتا ہے تو پھر وہ خط ہوتا ہے۔ داڑھی کا خط کروائیں اور اسے کنگھی کر کے رکھیں، اور جن کی داڑھی نارمل آتی ہے صرف سیدھے سیدھے بال، وہ داڑھی کا اچھی طرح سے خط کروائیں۔ ویسے بھی کروانا چاہیے اچھی طرح سے، لیکن اب جن کے بال ویسے ہی سیدھے آ رہے ہیں وہ ایک ایک بال کا اچھی طرح خیال کریں، اور بالوں کی برابری کو ذہن میں اور نظر میں اور غور و فکر میں رکھیں، سارے بالوں کو برابر رکھیں، کوئی بال بڑا چھوٹا نہ ہو۔ اور میں درخواست کرتا ہوں خدا را میرے نبی اللہ کے پیارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو اپناؤ۔ خدا را میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور کی اس سنت کو اپناؤ۔ پتہ نہیں دوستو میرے مالک کو کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ بخش دے اور وہ خوش ہو جائے۔ خیر، میرا کام تھا آپ کو بتانا، آپ کا کام ہے عمل کرنا، آپ عمل کریں یا نہ کریں وہ آپ کا فعل ہے۔ میرا کام تھا آپ تک دین کی اس بات کو پہنچانا۔ خیر، میں دوستوں سے اور اپنی بہنوں سے، تمام دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاء المبین۔